الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ اللَّهُ فِي مَقَامِ آخِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ صدق اللہ العظیم۔ میرے کارواں میں کوئی کم زر شامل نہ ہو، میرے کارواں میں کوئی کم زر شامل نہ ہو، جو کٹ نہ سکے عظمت صحابہ پر، کوئی ایسا میرا ہم سفر نہ ہو، پھر لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا میرا عنوان عظمت صحابہ، سنت صحابہ، مقام صحابہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا سنت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنت نبی کے کیے ہوئے کاموں کو کہتے ہیں۔ کہتا کچھ لفظ دو۔ میں نے کہا جس طرح میرے نبی کا چہرہ ہے اسی طرح تیرا چہرہ ہوگا، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ جس طرح میرے نبی نے کھایا تھا اسی طرح تم کھاؤ گے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اٹھنے کو کہتے ہیں، بیٹھنے کو کہتے ہیں، چلنے کو کہتے ہیں، چلانے کو کہتے ہیں، کھانے کو کہتے ہیں، کھلانے کو کہتے ہیں، پینے کو کہتے ہیں، پلانے کو کہتے ہیں۔ نبی کے وضحا چہرے کو کہتے ہیں، واللین کی زلفوں کو کہتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد کے شہر کو کہتے ہیں، الم نشرح لک صدرک کے سینے کو کہتے ہیں، مزمل کو کہتے ہیں، مدثر کو کہتے ہیں، زندگی بسر کرنے کو کہتے ہیں، زندگی پر چلنے کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، کاروبار کرنے کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں، شاگرد کو کہتے ہیں، پڑھنے کو کہتے ہیں، پڑھانے کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ یہ سب سنت ہم تک پہنچائی، انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اے میرے محبوب آپ نہیں، آپ کے غلام بھی نہیں، ان کے گورے بھی نہیں، ان کی ٹانگیں بھی نہیں، ان کے قدم بھی نہیں، قدم کے نیچے جو کھریے لگی ہوتی ہیں، جب گورے بھاگتے ہیں، جب وہ کھریے پتھروں سے ٹکراتی ہیں، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، میرا وقت ان چنگاریوں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون الحق صحابہ۔ ارے بابا کون صحابہ؟ میں نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، میں نبی کی ازواج کے گواہ صحابہ، میں نبی کے مکہ کے گواہ صحابہ، میں نبی کے مدینہ کے گواہ صحابہ، میں نبی کی ذان کے گواہ صحابہ، میں نبی کی نماز کے گواہ صحابہ، میں نبی کے قیام کے گواہ صحابہ، میں نبی کے رکوع کے گواہ صحابہ، میں نبی کے سجدوں کے گواہ صحابہ، میں نبی کے فرض کے گواہ صحابہ۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیث نبی کی سنت نہیں بیان کرتے۔ میں نے کہا جسے میرے نبی کی حسن معلوم ہے اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حسن بھی معلوم ہے، آپ کی صداقت بھی معلوم ہے، آپ کی رفاقت بھی معلوم ہے، آپ کا اٹھنا بھی معلوم، آپ کا بیٹھنا بھی معلوم، آپ کا چلنا بھی معلوم، آپ کا رکنا بھی معلوم، آپ کار میں گئے تھے یہ بھی معلوم ہے، صحابہ ساتھ کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے، یہ تعداد میں کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے، وہ تعداد میں کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے، یہ ان میں بچے کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے، ان میں بوڑھے کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے، ان میں جوان کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے، جیتے کون تھے یہ بھی معلوم ہے، ہرے کون تھے یہ بھی معلوم ہے، آپ کا سسر بھی معلوم ہے، آپ کا داماد بھی معلوم ہے، نبی کس کے دروازے پر دولہا بن کے گیا تھا یہ بھی معلوم ہے، کون نبی کے دروازے پر دولہا بن کے آیا تھا یہ بھی معلوم ہے، آپ کی بیٹیاں بھی معلوم ہے، آپ کے بیٹے بھی معلوم ہے، آپ کے وفادار بھی معلوم ہے، آپ کے وفادار بھی معلوم ہے، میرا نبی غار میں گیا تھا یہ بھی معلوم ہے، صحابہ ساتھ کون تھا یہ بھی معلوم ہے، ساتھی ساتھ کون تھا یہ بھی معلوم
بتا سکتے، اگر نہیں بتا سکتے نبی سے زیادہ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طبقہ تھا کہتا میں نبی کے بعد تینوں کو مانتا ہوں، باقیوں کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو نہیں مانتا نہ مان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے نبی کے پاک صحابہ کی گستاخی کے لیے اپنی گندی زبان کو نہ کھولنا، میرے نبی کی پاک صحابہ کے لیے اپنی پلیت زبان کو نہ کھولنا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے ان کانوں سے سنا لوگ میرے معاویہ کو گالیاں دے رہے تھے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ان گستاخوں کو جو میرے نبی کے خلیفہ بلا فخر ابو بکر پر تہمتیں لگا رہے تھے۔ جس وقت کا میرے کانوں نے یہ سنا ہے، جس وقت کا میری ان آنکھوں نے یہ ان گستاخوں کو دیکھا ہے، اس وقت کا میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں سکون سے بیٹھ جاؤں، جان دینی پڑے، جانے قربان ہے۔ گستاخ صحابہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات کی قسم، حالات جیسے بھی ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، شہباز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، کوئی جنرل کرنل کی حکومت ہو، کوئی آرمی چیف کی ہو جائے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، قربان ہو جائیں گے ناموس صحابہ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، نام صحابہ کے لیے، مقام صحابہ کے لیے۔ میرے والدین قربان کر دیے جائیں، میری بہنیں اور بھائیوں کو قربان کر دیا جائے، میرے رشتے داروں کو قربان کر دیا جائے، لیکن ابو بکر کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، معاویہ کی سیاست کے لیے، تیری اور میری عائشہ طیبہ طاہرہ کے دوپٹے کے لیے میں اپنی آواز کو بلند کروں گا۔ تم میرا انشاءاللہ ساتھ دو گے؟ اگر تاریخ والے بھی یہ کہتے ہیں صحابہ ایمان والے نہیں تھے، پھر سوال تو بنتا ہے اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ بدر میں کیا لینے گئے تھے، صحابہ احد میں کیا لینے گئے تھے، تبوک میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر میرے نبی پر کیوں جان نے قربان کی؟ اگر صحابہ ایمان والے نہ ہوتے بیویوں کو کیوں بیوہ کروایا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہ ہوتے بچوں کو کیوں یتیم کروایا؟ اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ گستاخ صحابہ کے لیے ایک ایسا ماحول بنا جاؤں گا، جو گلی سے وہ گزرے گا اس گلی سے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ، جو شہر سے گزرے گا اس شہر سے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ، جدھر سے گزرے گا ادھر سے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ۔ تم لوگ صحابہ کی عزت کے لیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیے، جو صحابہ کو مانتا ہے وہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیے۔ اس جگہ فرشتے بھی موجود ہیں، جب فرشتے واپس جائیں گے رب پوچھے گا ارے فرشتوں تم آج کیا سن کر آئے ہو؟ فرشتے بھی بولیں گے کہ وفادار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سبھی غیر انسان صحابہ کے حق میں، کفار کی دھتی رکھ پر چلتی ہوئی تلوار صحابہ ہے، احسن میں حسین صحابہ ہے، سعادت میں امین صحابہ ہے، جنت الفردوس بھی یہی جاتی ہے، ہو جائے دیدار کے صحابہ کا، ہر مومن کی زبان پر لگتا ہے نعرہ صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ۔